چونکہ ہوا تکلیف دیتی ہے، ونڈی اسٹارمی ویدر تکلیف دیتا ہے، کھڑا ہونا مشکل ہے، غصہ ظاہر بات ہے، جو میں نقشہ کھینچ رہا ہوں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، بے چینی دن رات لگی رہتی ہے، خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ جو علامتیں لکھی ہیں پہلے ہی، کہ جو اس قسم کا انیمک مریض ہے، امیجنیشن، فرضی باتیں، توہمات اور بعض دفعہ ایلیوژنز بھی ہو جاتے ہیں. اس کو بخار جب ہو انسینیوم آرس کو، یعنی اس مریض کو جو انسینیوم آرس چاہتا ہے، تو اس میں ایک عادت خاص ہے، بستر سے اچھل کر باہر نکلنے کی ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے لیٹے لیٹے یا کوئی ویژن ہوا، ایلیوژن ہوا ہے، گھبرا گیا ہے، اور وہ چھلانگ مار کے باہر اترتا ہے. پھر زندگی سے مایوسی بلکہ نفرت ہو جاتی ہے. ذہن یہ جب بڑھتا جاتا ہے نا، اس کا اثر میں وہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ ساری باتیں بیک وقت سینیماس میں پائی جائیں گی. اس طرح اس کا اثر بڑھتے بڑھتے پھیلتے ہوئے تمام جسم پہ قبضہ کرتا ہے. شور بالکل برداشت نہیں رہتا، یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے. ایسے مریض جنہوں نے زندگی اوباشی میں خرچ کی ہو، وہ چنم آس کے مریض بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ ملیریا بھی اندر جو لیکوڈز ہیں انسان کے، ان کو کھا جاتا ہے، نچوڑ دیتا ہے. تو اوباش مریض اگر بریک ڈاؤن ہو جائے ان کا، تو بسا اوقات چنم آرس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. نیند سے پہلے سوتے میں جھٹکا لگنا، اس کے لیے میں نے آپ کو بعض دوائیں بتائی ہوئی ہیں پہلے، یاد ہیں کسی کو؟ سوتے وقت بس یہ جو نیند میں اترنے لگے ہیں، جب اس وقت جھٹکا لگتا ہے. کیا؟ ہاں بس وہی میں نے بتایا تھا. کس نے؟ اچھا معاف کرنا. آپ نے پہلے کہا تھا، انہوں نے پہلے کہا تھا؟ 3-4 میں پہلے کہا. آپ نے پہلے کہا تھا گرینڈیلیا. اور کیا ہے؟ ٹھیک. اور اور ایک جو جانتے ہیں جھٹکا لگے تو کوئی فوس ہے، کوئی ہے آج میں بھی تھی. آپ نے جاگتے میں بڑے اب یہ اس طرح کی دوبارہ دیکھ دیکھ کے نا یاد کرتی رہیں، تاکہ مریض جب کوئی بتائے اس کو فوراً ان 4-5 دواؤں میں سے ڈھونڈنا پڑے گا نا. اور اگر کچھ نہ ملے، اصل میں روزمرہ میں معدے کی خرابی، تیزابیت اور اعصاب پر پریشر، یہ مل کر جب جھٹکا دیتے ہیں تو آسنے کی بے چینی اس طرح کی نہیں پائی جاتی. اس میں گرینڈیلیا سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. بالعموم سب سے اچھی دوا گرینڈیلیا ہے، اور سب سے زیادہ کارآمد، روزمرہ کی کام آنے والی. مگر اگر آرسنک کا کیس ہوگا، اس میں گرینڈیلیا کام نہیں کرے گی. اس لیے آرسنک کا مریض اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں الگ چیز ہوں. اس میں صرف آرسنک ہی کام کرتی ہے، اور باقی جو دوائیں ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی علامتوں کے فرق سے بعض دفعہ ایک کی بجائے دوسری دینی پڑتی ہے. مگر گرینڈیلیا میں اس کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ مجھے تو اکثر مریضوں میں گرینڈیلیا کی ایک ہی خوراک دینی پڑی ہے، اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں پڑی. جب کام کرتی ہے تو اتنا تیز کہ مریض بعض جو کئی دن نہیں سو سکے تھے، ان کو میں گرینڈیلیا دی، دوسرے دن نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کیا ہوا، آرام سے سو گئے، اور پھر 15-20 دن، مہینہ تک دوسری ڈوز کی ضرورت نہیں پڑی. حالانکہ گرینڈیلیا 30 میں دیتا ہوں. تو اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو یاد رکھیں. اور اس میں بھی پائی جاتی ہے بات، اس کا جو جھٹکا ہے وہ اعصابی کمزوری، جو خون کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. خون کے ذرات دماغ کو بھی طاقت دے رہے ہیں، اور اعصاب کو بھی ہر وقت استعمال ہو رہے ہیں. جہاں خون کے ذرات میں کمی آ جائے گی، وہاں بھوک محسوس ہوتی ہے، دماغ کو بھی اور اعصاب کو بھی، اور بھوک کی بے چینی اور غصہ پیدا ہوتا ہے. یہ
غذا کی کمی کی علامت ہے. کھانے پینے کی کمی نہیں ہے, وہ کھاتا ہے مریض, لیکن جسم کھوکھلا ہو چکا ہے, خون کے ذرات بہت کم رہ گئے ہیں. تو ایسا پھیکا سا خون وہ اعصاب اور دماغ کی پیاس نہیں بجھا سکتا, ان کی بھوک نہیں پوری کر سکتا. اس کی وجہ سے نیند کے وقت بھی وہی بے چینی اس کو دوبارہ اٹھا دیتی ہے. چکر تو ظاہر بات ہے ایسے مریض کو ضرور آئیں گے,